بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے خطاب فرما رہے تھے کہ دوران خطاب ایک بندے نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ پروردگار کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز ناپسند آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، تو غلط فہمی میں ہے۔ اس وقت ہمارا ایک بندہ جو مجمع البحرین میں رہتا ہے وہ تجھ سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے پروردگار، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے بڑا عالم ہے۔ پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور جہاں جا کر وہ مچھلی غائب ہو جائے تم وہاں ہمارے بندے کو پا لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ مچھلی لی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک دریا کنارے بڑا سا پتھر دیکھا تو اس کا سہارا لے کر آرام فرمانے لگے۔ آرام فرماتے ہوئے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ اسی دوران مچھلی تڑپ کر پانی میں چلی گئی۔ یوشع بن نون یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا۔ موسیٰ نیند سے اٹھے اور سفر جاری کیا۔ چلتے چلتے ایک رات گزر گئی۔ جب دوسرا دن طلوع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوشع، کھانا نکالو، ہمیں بھوک لگ گئی ہے۔ تو تب یوشع بن نون نے بتایا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ جہاں پر ہم نے آرام کیا تھا مچھلی وہاں ہی پانی میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا کہ ہم یہی تو چاہتے تھے، چلو واپس اس پتھر کے پاس چلتے ہیں۔ اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس اس پتھر کے پاس پہنچے تو ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہا تھا۔ نبی موسیٰ نے کہا السلام علیکم۔ اس بندے نے آپ کی سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس بستی میں تو سلام کا رواج ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اس بندے نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ فرمایا ہاں۔ یہ پوچھنے والا کوئی عام نہیں تھا بلکہ خضر علیہ السلام تھے۔ نبی موسیٰ نے خضر سے کہا کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، اللہ نے کچھ علم تمہیں دیا ہے جو میں نہیں جانتا اور کچھ علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں تمہیں اپنے علم کی باتیں بتا دوں گا مگر ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ صبر کرو گے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں دریا کنارے چلے گئے اور کشتی میں سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہی یکایک کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس طرح تو تمام سوار ڈوب جائیں گے، بے شک آپ نے ایک برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ موسیٰ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے ایک موقع دیا جائے۔ یہ کشتی سے نکل کر ایک بستی میں جا رہے تھے کہ چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کی گردن تن سے جدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے بے وجہ ایک معصوم اور پاکیزہ بچے کو ناحق قتل کر دیا، بے شک آپ نے ایک خراب کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ایک آخری موقع دیا جائے، میں اب کوئی بھی سوال نہیں کروں گا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا، ان بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنے کے قریب تھی، آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، ایک تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا اور الٹا آپ نے بغیر کسی اجرت لیے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہاں پر ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تاکہ اللہ تعالی ہم سے خضر علیہ السلام کا زیادہ واقعہ بیان کرتے۔ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ کے کیے جانے والے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ فرمایا کہ میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی پر ناجائز قبضہ کر لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا کہ بادشاہ اس کو غصب نہ کر سکے، اور دوسرا اس معصوم بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنتا۔ اس کے والدین نیک سیرت تھے، اس کے بدلے اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا کر دے گا۔ اور تیسرا وہ جو دیوار جھکی ہوئی تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو ابھی نابالغ تھے، ان کا باپ نیک سیرت تھا، میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور کل کو جب بڑے ہوں تو یہ اپنے خزانے کو پالیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مالک ذوالجلال نے چاہا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔